بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ بھارت کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وقت بھارت کے ساتھ سرحد پر چین 2 مقامات پر میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کر رہا ہے۔ یہ خبر بھارت کی مشہور ترین ویب سائٹ اور کئی سینئر صحافی اس ویب سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اس ویب سائٹ نے دی۔ دا پرنٹ کا یہ کہنا ہے کہ 2 مقامات ہیں، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم 2 مقامات جہاں پر چین اس وقت میزائل ڈیفنس تنصیبات بنا رہا ہے۔ ان مقامات میں شامل ہے 2017 میں ڈوکلام کے مقام پر جو جھڑپ ہوئی تھی وہ مقام، اور اس کے علاوہ ریسنٹلی سکم کے مقام پر بھی جھڑپ ہوئی تھی وہ مقام۔ اور اس کے حوالے سے اب جب وہ اپنے شہریوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت چین 2 مقامات پر میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کر رہا ہے سرحد کے بالکل ساتھ کشیدہ علاقوں میں، تو ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ ابھی ریسنٹلی اپنے شہریوں کو بتاتے رہے کہ چین کو ہم نے ڈس انگیجمنٹ پر راضی کر لیا ہے۔ یہ ہمارے مذاکرات کی بھی کامیابی ہے، ہماری فوج کے ڈٹ جانے کی بھی کامیابی ہے، مودی سرکار کی حکمت عملی کی بھی کامیابی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے جو مذاکرات کیے اور طویل مذاکرات کیے اوور دا فون لائن، ان کی کامیابی ہے۔ کور کمانڈرز کی سطح پر 5 مذاکرات کے ادوار ہوئے، 15 گھنٹے کے، 14 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے۔ یہ ان مذاکرات کی کامیابی ہے کہ چین نے فلاں علاقے سے ڈس انگیجمنٹ کر لی، فلاں علاقہ آلموسٹ خالی ہو گیا، فلاں علاقے سے نکل گیا چین۔ یہ ہوتا رہا، لیکن یہ جھوٹ کتنا عرصہ مسلسل بولتے۔ اس کے بعد پھر خبریں خود ہی آہستہ آہستہ دینا شروع کی اور بتانا شروع کیا کہ چین ڈس انگیجمنٹ پر راضی نہیں ہے، چین نہیں نکل رہا، چین نہیں نکلے گا تو ہمیں فوجی کارروائی کرنی پڑے گی، فوجی کارروائی کے لیے ہم تیار ہیں، ہم فلاں جگہ سے ٹینکس لے رہے ہیں، فلاں مقامات پر ہم نے جو فضائی راہداری ہے اپنے فوجیوں کو سامان پہنچانے کی، ہتھیار پہنچانے کی، راشن پہنچانے کی، وہ فضائی راہداری بنا لی ہے۔ پھر یہ مسلسل ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا، تو وہ جو جھوٹ بولا تھا اس جھوٹ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ڈس انگیجمنٹ پر این ایس اے اور چین کے وزیر خارجہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے، ان مذاکرات کے بعد بھارت نے اپنے لوگوں سے جھوٹ بولا، چین نے اپنے لوگوں کو ٹھیک بات بتائی، دنیا کو ٹھیک بات بتائی۔ بھارت نے اپنے ڈیکلیریشن میں یہ کہا کہ دونوں ملکوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جو حالات ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دونوں ملک رسپیکٹ کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ چین نے یہ بات نہیں کی، بھارت نے کہا موجودہ صورتحال کو دونوں ملک رسپیکٹ کریں گے، یعنی جہاں بھارت کی فوج ہے وہاں، جہاں چین کی فوج ہے وہاں سے ہٹ کر اس سے پہلے جو کلیم کے ایریاز تھے وہاں پر صورتحال کو ہم دونوں ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ چونکہ یہ جھوٹ بولا گیا تھا اور لکھ کر اپنی قوم سے، دنیا بھر سے بول دیا گیا تھا، اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس وقت معاملہ کیا ہے؟ ڈی ٹرسفا، یہ ایک بڑا مشہور ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ سیٹلائٹ امیجری جو ہے اسے ٹویٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا چیزیں نئی ہیں، اور ملکوں کے درمیان سرحد کے معاملات اور بہت ساری چیزیں جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 2017 میں جہاں ڈوکلام میں جھڑپ ہوئی تھی اس مقام پر، 2020 میں جھڑپ کے مقام پر اس وقت چین جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب کر رہا ہے۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے چین یہاں نصب کر رہا ہے۔ اس علاقے میں بھارت مسلسل پروازیں کر کے سرویلنس کر رہا تھا، اور یہ پروازیں جو ہیں یہ ٹینشن کو بڑھا رہی تھیں۔ اب چین نے یہاں پر میزائل ڈیفنس سسٹم کی تنصیب تقریباً کر لی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو رافال کی برتری تھی، بگ برڈز ہیو ارائیوڈ والا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس دعوے کے غبارے میں سے نکل گئی ہے ہوا، اور یہ پریشان ہو گئے، کیونکہ رافال کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ بہت دور سے ہم ماریں گے اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے کس چیز نے ہٹ کیا ہے۔ تو جب دشمن نے بالکل سرحد کے ساتھ اس مقام پر جہاں میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب بہت مشکل ہوتی ہے، ڈیفیکلٹ ٹیرین ہوتا ہے، وہاں پر یہ کام کر لیا ہے، تو اس برتری کے غبارے میں سے تو نکل گئی ہے ہوا۔ 2017 میں جہاں ڈوکلام میں جھڑپ ہوئی تھی اس مقام سے ڈس انگیجمنٹ ہو گئی، کوئی 70 دن سے زیادہ کا اسٹینڈ آف تھا۔
مگر ڈس انگیجمنٹ کے باوجود بھی دا پرنٹ یہ لکھ رہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کو اس مقام پر اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ جگہیں اس کے قبضے میں ہیں جہاں اسے برتری حاصل ہے بھارتی فوج پر. یہاں پر بھوٹان سے سرحد کے معاملات پر تنازع تھا. اب اس وقت بھارت کو ایک فکر یہ بھی ہے کہ چین یہاں پر بھوٹان سے معاملات طے کر رہا ہے. وہ سرحد پر مختلف جگہیں ہیں جہاں پر بھوٹان کا حق ملکیت ہے اور بھوٹان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہاں ہماری جگہیں ہیں. چین بھی ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر. تو چین ان معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سیدھا اصول اپنایا گیا ہے کچھ لو کچھ دو کا, اور چین جو ہے وہ بھوٹان سے یہاں پر معاملات طے کر لے گا. تو بھارت کے لیے مشکل یہ ہے کہ بھوٹان سے معاملات طے ہونے پر پھر اسے 2 فرنٹس پر لڑنا پڑے گا. لداخ کی سچویشن یہ ہے اس وقت, دا پرنٹ یہ بتا رہا ہے کہ چین یہاں پر اپنی تعمیرات مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. ان تعمیرات میں جو چینی فوجی ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان چینی فوجیوں کے لیے آنے والے ویدر میں جو بہت مشکل ہو جائے گا سہولتیں تیار کی جا رہی ہیں. وہ یہاں ٹھہر سکیں, ان کی سپلائی لائن پہلے ہی بن چکی ہے. انہیں راشن, ہتھیار, کپڑے, دیگر چیزیں مہیا کرنا, اس کے لیے چین نے انتظامات کر لیے ہیں. اور اب جو تنصیبات نئی بن رہی ہیں, تعمیرات ہو رہی ہیں لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے چین والی سائٹ پر, ان سے چینی فوجیوں کے لیے اس ایریا میں ٹکنا بڑا آسان ہو جائے گا. بھارت میں ویسے بھی مسلسل سوال ہو رہا ہے کہ اس ایریا میں فوجیوں کو کیسے رکھا جائے گا, کیونکہ جو ویدر پروفنگ کے کپڑے ہیں وہ کپڑے بھی ان کا کہنا ہے کہ ہمارے فوجیوں کے پاس نہیں ہیں. ہمارے فوجی جب یہاں 0 سے نیچے ٹیمپریچر گر جائے گا تو نہیں رہ پائیں گے اور ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پوری صورتحال ہے, اس صورتحال میں جو رافال کی برتری تھی, ہزاروں کروڑ کی انویسٹمنٹ تھی, اس برتری کا توڑ ہو جائے گا. اور رافال کا دوسرا بیچ جو اکتوبر میں آ رہا ہے جس پر مسلسل جشن منایا جا رہا تھا, اس توڑ کے بعد وہ کوئی خاص برتری رہ نہیں جائے گی. ان حالات میں ایک خبر اور بہت اہم ہے. پروین سانی بھارتی آرمی چیف کے ایکس آفیسر, اور یہ لکھتے ہیں ڈیفنس کے معاملات پر, میزائل ڈیفنس سسٹم کے معاملات پر. اس وقت یہ اپنے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور یہ آرمی چیف کے ایکس آفیسر بھارتی آرمی پر کڑی تنقید بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو ابھی ریسنٹلی بپن راوت نے, بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے ایک گیدڑ بھپکی دی تھی, اس گیدڑ بھپکی پر پہلے تو ایک تماچا مارا تھا کہ کون سا بے وقوف اپنے فوجیوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ملٹری پلان تیار ہے چین کے خلاف, وہ ملٹری پلان ہم استعمال کریں گے. اور اگر انہوں نے لگایا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے جو فوجی سطح پر, سفارتی سطح پر ہو رہے ہیں, تو پھر ہم اپنا ملٹری آپشن جو ہے اس کی طرف جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ تصور کر لیں کہ امریکہ چین کو ایک بہت بڑی دھمکی دے تو چین کیا کرے گا. چین جواب دے گا. جیسے امریکہ نے نو فلائی زون میں سے طیارہ گزارا, چین نے اس کے بعد 2 میزائل داغے اور بتا دیا امریکہ کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں اگر امریکہ کا طیارہ بردار بحری بیڑا موجود ہے تو چین نے وہاں پر بیلسٹک میزائل جو نیوکلیئر کیپیسٹی کا حامی ہے اس کو چلایا, اور چلا کر بتایا کہ ہم آپ کا پورا بحری بیڑا اڑا کر رکھ دیں گے. تو یہ ہوتا ہے جواب جو فوجی سطح پر دیا جاتا ہے. وہ بپن راوت کو کہہ رہے ہیں آپ دھمکی دے رہے ہیں, دھمکی میں آپ نے اگر لگایا ہوا ہے, آپ کے فوجی مارے جا چکے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو چین کو جواب دینا بھی نہیں آتا. انہوں نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک, یا تو کچھ ہے نہیں کرنے کو, دکھانے کو, حکمت عملی بھی نہیں ہے, کوئی پلان بھی نہیں ہے, یا پھر جدید جنگ کے طریقوں سے بپن راوت جو ہے وہ واقف ہی نہیں ہے, ان کے طریقے آبسولیٹ ہو چکے ہیں. اب انہیں یہ کہنا ہے کہ راجناتھ سنگھ اور جے شنکر آنے والے کچھ دنوں میں چین کا دورہ کرنے کے لیے جانے والے ہیں. بھارت کے وزیر دفاع چین جائیں گے اور بھارت کے وزیر خارجہ چین جائیں گے. اور بپن راوت نے جو دھمکی دے کر حالات بگاڑ لیے ہیں, سچویشن کو اور خراب کر لیا ہے, اسے ون ون سچویشن میں خاص طور پر لداخ کے حوالے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. پروین سانی لکھتے ہیں کہ زیادہ ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ چین ان تمام تر حالات میں کتنا اکوموڈیٹ کرنے کو تیار ہو جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں زیادہ امید نہیں ہے کہ چین کے پاس بھارت کو آفر کرنے کے لیے کچھ ہے, کیونکہ چین نے جن جگہوں پر, جن چیزوں کی بنیاد پر لداخ میں بھارت کو پیچھے دھکیلا, یہ تمام پوزیشنز اپنے قبضے میں لی, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں سی پیک شامل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر چین اپنی کنسٹرکشن کر رہا ہے, اور دولت بیگ اولڈی میں جہاں پر یہ اپنی
ایئر بیس سے سیاچن کی سپلائی لائن کے لیے، پھر یہاں سے سڑک کے ذریعے ایک قریبی راستہ بنانا چاہتے تھے، اس کو چین نے کاٹ دیا ہے۔ اب چین نے جو پوزیشنز لے لی تھی انہیں واپس کرنا چین کے لیے ناممکن ہے، انہیں واپس لینا چین سے بھارت کے لیے ناممکن ہے، اور اس بات سے بھارتی حکومت، بھارتی فوج دونوں واقف ہیں، اور اس حقیقت کو یہ جو ایکس آرمی مین ہیں بھارت کے، جن میں پروین سانی شامل ہیں، اجے شکلا شامل ہیں، یہ اس وقت مسلسل بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو بھی اور بھارتی سرکار کو بھی، ایک حکمت عملی بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر فوجی کارروائی کرنی ہے تو فوجی کارروائی کر لیجئے، ورنہ آنے والا نہ تو آپ کو موسم الاؤ کرے گا، نہ سچویشن بڑھتی جائے گی، چین کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی، تو وہ پوزیشن بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی۔ اس لیے آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس جھوٹ کے بولنے سے آپ کے مقاصد حل نہیں ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔